ایران اور اسرائیل کے درمیان آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ صرف کوئی عام سیاسی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ تو ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا ہے جو ہزاروں سال پہلے کی گئی تھی. اور دیکھیں، اس پورے خطے میں لوگ ان واقعات کو عام نظر سے نہیں دیکھ رہے، وہ اسے مذہب کی اینک سے پرکھ رہے ہیں، خاص طور پر ان باتوں سے جوڑ رہے ہیں جو آخر الزماں کے بارے میں کہی گئی ہیں. اور یہ کوئی آج کی سوچ بالکل نہیں ہے. یہ جو عقیدے ہیں یہ ان مقدس کتابوں میں بہت گہرائی تک موجود ہیں جنہیں کروڑوں لوگ مانتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور آج لوگ انہی کی روشنی میں فوجی چالوں اور سیاسی گٹھ جوڑ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف آج کے دور کا ایک جھگڑا ہے، یا یہ اس کہانی کا ایک باب ہے جو ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی تھی؟ اسی سوال کا جواب ہم آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے اسلامی عقائد میں جو پیشگوئیوں کا فریم ورک ہے اسے دیکھتے ہیں. خاص طور پر ان اہم شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں جن کا آخر الزمان میں کلیدی کردار بتایا گیا ہے. تو اسلامی روایات میں ایک بہت بڑی جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس کا نام ہے الملحمۃ الکبریٰ. یوں سمجھیں کہ اسے آخری زمانے کی کہانی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کن موڑ مانا جاتا ہے. اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے. یہاں دو بالکل مخالف طاقتوں کا ذکر ہے. ایک طرف ہے دجال، یعنی دھوکہ دینے والا. کہا جاتا ہے کہ یہ مادی طاقت اور ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگا اور ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اصفہان میں آج بھی ایک پرانی یہودی آبادی موجود ہے، اور ماننے والے اس بات کو اس پیشگوئی سے جوڑتے ہیں. اور پھر دوسری طرف ہیں امام مہدی، جو روحانی رہنما ہیں، انصاف قائم کرنے والے. اور ان کی مدد کے لیے خراسان سے، یعنی پرانے ایران اور افغانستان کے علاقے سے کالے جھنڈوں والی ایک فوج آئے گی. اچھا، حدیث کے مطابق واقعات کی ایک خاص ترتیب بتائی گئی ہے جو آخری دنوں کا اشارہ دے گی. یہ صرف کوئی اٹکل پچو واقعات نہیں بلکہ ماننے والوں کے لیے ایک پورا روڈ میپ ہے. سب سے پہلے یروشلم دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا اور مدینہ کی اہمیت کم ہو جائے گی. پھر وہ عظیم جنگ شروع ہوگی، اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور سب سے آخر میں دجال سامنے آئے گا. اب ذرا دوسرے فریم ورک کی طرف چلتے ہیں، یعنی یہودی عیسائی نظریات کی طرف. یہاں بھی ایک بہت پرانی پیشگوئی ہے. یہ عبرانی بائبل میں ہے اور 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. یہ پیشگوئی حزقیل کی کتاب میں ملتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں کئی قومیں مل کر اسرائیل پر حملہ کریں گی. اور یہ سلائیڈ تو کمال کی ہے. یہ دکھا رہی ہے کہ ان پرانے ناموں کو آج کے دور میں کن ملکوں سے جوڑا جاتا ہے. جیسے پیشگوئی کا فارس آج کا ایران ہے، جوج اور روش کا تعلق روس سے نکالا جاتا ہے، اور تگرما کو ترکی مانا جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے. حزقیل کی اس پیشگوئی میں ایک خاص شرط ہے. شرط یہ ہے کہ قوموں کا یہ اتحاد اسرائیل پر تب حملہ کرے گا جب اسرائیل بالکل اکیلا ہوگا، اور سب سے بڑی بات، حملہ کرنے میں پہل یہی اتحاد کرے گا. تو اب ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں جہاں یہ دونوں پیشگوئیاں، اسلامی اور یہودی عیسائی، آج کل کے واقعات سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ وہ لمحہ ہے جہاں تھیوری اور حقیقت آمنے سامنے آ جاتے ہیں. جو لوگ ان پیشگوئیوں کو مانتے ہیں وہ آج کے واقعات کو ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر روس، ایران اور ترکی کا ایک اسٹریٹجک اتحاد بننا، یروشلم کا آج بھی دنیا بھر کے سیاسی جھگڑوں کا مرکز رہنا، پھر اسرائیل میں 5 سرخ بچیاؤں کا پہنچنا جو تیسرے ہیکل کی پاکیزگی کی ایک رسم کے لیے ضروری ہیں، ایران میں مجتبی خامنئی جیسے ایک مضبوط فوجی بیک گراؤنڈ والے لیڈر کے ابھرنے کا امکان، اور سب سے بڑھ کر اصفہان کا کردار، وہی شہر جہاں سے دجال کے نکلنے کی بات کی گئی ہے. اچھا، ان سب واقعات پر اثر ڈالنے والی ایک بہت بڑی طاقت ہے کرسچن زائنزم. خاص طور پر اسرائیل کو جو امریکی حمایت حاصل ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ کام کرتا ہے. یہ ایک ایسی مذہبی تحریک ہے جو یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہودی واپس اپنی مقدس سرزمین پر جمع ہوں. یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ پرانے عقیدے کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سیاسی طاقت بن گئے. 586 قبل مسیح میں حزقیل نبی کے ویژن سے بات شروع ہوتی ہے، پھر 1948 میں اسرائیل بنتا ہے، اور اب حال ہی میں 2024 میں ان سرخ بچیاؤں کو اسرائیل منتقل کیا گیا. جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے یہ ہر واقعہ ایک پزل کے ٹکڑے کی طرح ہے جو اپنی جگہ پہ فٹ ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان تمام گہرے مذہبی عقائد کا اصل دنیا پر اثر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اسی بات سے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ کیسے یہ مقدس کتابیں ایک اسٹریٹجی بن سکتی ہیں. دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لاکھوں لوگوں کے لیے یہ کوئی جیو پالیٹکس نہیں ہے. ان کے لیے یہ ایک خدائی منصوبہ ہے جو پورا ہو رہا ہے.
और ये अकीदा दुनिया में फैली अफरा-तफरी को एक माना देता है और उन्हें अमल पर उकसा सकता है। और इसके जो अमली नताइज हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। पेशगोई पर यकीन सीधा सीधा आलमी सियासत और फौजी हिकमत अमली में बदल सकता है। फिर फैसले सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं होते, बल्कि इन मुक़द्दस किताबों की तशरीह की बुनियाद पर भी होने लगते हैं। ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मुस्तकबिल की इस जंग में जीतेगा कौन? वो फरीक जिसके पास बेहतर हथियार हैं, या वो जिसके पास ज़्यादा ताकतवर पेशगोई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि अकीदा हमारी दुनिया को बनाने में कितना बड़ा और अक्सर अनदेखा किरदार अदा करता है।